جب انسان مر کر جاتا ہے اللہ کے پاس تو قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے 40 قدم آگے جب انسان بڑھتا ہے اسی دوران 2 فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتے فوراً صرف 40 قدم آپ آگے بڑھے وہاں سے خالی ہوئے لوگ اور 2 فرشتے آپ کی قبر میں پہنچ جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر تو بند ہے، قبر تو چاروں طرف سے بند ہے، کھلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، فرشتے پہنچے کیسے وہاں؟ یاد رکھیے ہمارا جو جسم بنا ہے وہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس جسم کو کہیں داخل ہونے کے لیے راستے کی ضرورت ہے، دروازے کی ضرورت ہے، لیکن فرشتے کا جو جسم ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے، روشنی ہے ان کی جسم، ان کو داخل ہونے کے لیے کسی راستے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ بغیر راستے کی کسی چیز میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ ہمارے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہمیں یہ معلوم بھی نہیں، ہمیں بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فرشتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرشتے جس طرح یہ لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو روشنی باہر نکالنے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں، روشنی جلے گی فوراً آپ کے نظر آئے گا کہ روشنی آ رہی ہے۔ اسی طرح فرشتے نور ہیں، آپ کی قبر میں آ جائیں گے، قبر میں جانے کے لیے ان کو راستے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اب سنیے، جب فرشتے فوراً داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد ان کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے روح کو واپس لوٹاتا ہے اس مردے کے اندر۔ وہ مردے کے اندر واپس جیسے لوٹاتا ہے تو وہ مردہ حیران رہ جاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے چاروں طرف میں کہاں گیا، میں کدھر ہوں، وہ حیران ہو جاتا ہے، پھر ادھر ادھر نظر مارتا ہے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے میں مر چکا ہوں، میں قبر میں آ چکا ہوں۔ اسی درمیان فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے جیسے ہی آتے وہ گھبرانے لگتا ہے، فرشتے کی حیت کو بیان کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں چمک رہی ہوں گی بجلی کی طرح، اور ان کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوگا اتنا بھاری ہوگا کہ پورے دنیا کے انسان مل کر اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے، ایسے لمبے تڑنگے ہوں گے کہ وہ انسان دیکھے گا تو ایسے ہی پریشان ہو جائے گا۔ وہ فرشتے جیسے ہی قبر میں آئیں گے تو وہ انسان پریشان ہو جائے گا، فوراً فرشتے داخل ہونے کے بعد اس مردے کو اٹھا کے بیٹھائیں گے، بیٹھانے کے بعد ان سے 3 سوال کریں گے، 3 سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہاں زبان آپ کی عربی ہو جائے گی، اردو انگلش نہیں چلے گی وہاں۔ مرنے کے بعد انسان کی آٹومیٹک زبان عربی ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کہے گا اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، کس دھرم کو ماننے والے تھے؟ اس پر ہم اہمیت نہیں دیتے کہ ہم کیا ہیں، دھرم واقعی معنی رکھتا ہے تبھی تو قبر میں سوال ہو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا تھا، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ وہ انسان مسلمان ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، کہ میں اسلام کو ماننے والا تھا، میں مسلمان تھا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا چوتھا سوال کیا جائے گا کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، یعنی حضور پاک کو بالکل وہاں سے لے کر پورے مدینے تک آپ کی قبر کو کھول دیا جائے گا اور آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا
ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ تو ایمان والا ہوگا تو یہ تو کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ جیسے ہی یہ 4 سوال کے جواب وہ دے گا، خدا کی طرف سے اعلان ہوگا ان صدق عبدی، کہ میرے اس بندے نے سچ کہا، لہذا ان کو جنت کے لباس پہنا دو۔ وہ لباس جو کفن آپ نے پہنا رکھا ہوگا اس لباس کو بدل دیا جائے گا، آپ کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کو جنت کے بستر لگا دو، اس قبر میں جنت کے بستر آپ کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ پھر اس قبر، پھر اللہ کا اعلان ہوگا کہ جنت کی کھڑکیاں ان کی قبر میں کھول دو، لہذا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اچھی ہوائیں، خوشبو والی ہوائیں آپ کی قبر میں پہنچ رہی ہوگی۔ پھر اللہ اعلان کرے گا کہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ نظر، ان کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی ہے ان کی قبر کو اتنا بڑا کر دو، اتنا کشادہ کر دو، لہذا ان کی قبر کو بڑھا دیا جائے گا۔ اب سوال، یہ 4 باتیں ان کے لیے کر دینے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو آرام کے ساتھ وہاں لٹا دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ سکون کے ساتھ لیٹ جاؤ، تم نے صحیح جواب دیا، آج تم میرے اس چیز کو پاؤ گے جو دنیا میں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا میں تم دنیا سے آئے تو تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ لہٰذا ان کو فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے اور آرام کے ساتھ وہ لیٹ جائے گا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کی بات رہی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب کافر، غیر ایمان والا نہیں، غیر ایمان والا جب مرتا ہے، ان کی قبر میں بھی 2 فرشتے آتے ہیں، اور جیسے فرشتے آتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہوتا، کافر ہوتا، وہ چیخنے چلانے لگتا اور وہ حیران ہو جاتا، بھاگنے کی کوشش کرتا۔ فرشتے ان سے سوال کرتے کہ ماں، کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب نہیں دیتا، کہتے ہیں لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے کہتے کہ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کافر کہتا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ پھر تیسرا سوال کرتے کہ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہتے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہتے ہیں کہ کس نبی کو ماننے والے تھے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ اس نبی کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے نے، اس انسان نے سوال کا جواب نہیں دیا، لہذا اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، آگ کا لباس بنا کر اس انسان کو پہنا دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جہنم کی بدبودار ہوائیں ان کی قبر میں کھول دیا جائے، اور ان کو آگ کا بستر ان کے لیے لگا دیے جائیں، اور ان کی قبر کو اور موڑ دیا جائے اور سکیڑ دیا جائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا سکیڑا جائے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھسنے لگے گی، وہ انسان حیران اور پریشان ہوگا، اور فرشتے، ایک اندھا اور ایک کانا، ایک بہرا فرشتے کو متعین کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اس کو قیامت تک مارتے رہو، اسے قیامت تک مارتے رہو ہتھوڑے سے، اور وہ چیختا چلاتا رہے گا، فرشتے ان کو مارتے اور پیٹتے رہیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کی سزا ہے کہ دنیا میں ایک اللہ کو مان کر نہیں آیا، لہٰذا آج تمہاری یہی سزا ہے، اور وہ عذاب ان کا چالو ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار آپ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا اچھلنے لگا، تو حضور پاک نے وہاں کے جو قبرستان کے پاس جو لوگ ٹھہرتے ان سے پوچھا یہ قبر کن کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قبر مسلمان کی نہیں، کسی کافر کی ہے۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اگر میں تم کو عذاب قبر دکھا دوں کہ قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ لہذا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں جو عذاب ہوتی وہ انسانوں سے بری رکھا ہے، انسانوں سے چھٹکارا رکھا ہے، تاکہ انسان کو پتہ نہ چلے انسان کے علاوہ ہر چیز قبر میں عذاب کیسا ہو رہا ہے۔ ہر جنات ہو، سب اس کی چیخ و پکار، جانور اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ معزز